بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علماء عظام، محترم اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر ایسا سنہرا موقع دیا کہ ہم لوگ قرآن شریف کے اس مجلس میں شریک ہو سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج کی یہ باوقار تقریب اصل میں اظہار تشکر ہے ان والدین کے نام جنہوں نے کئی سال محنت کی، مشقت کی، تب جا کر کے ان کے فرزند حافظ بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے۔ آج کی یہ مجلس، آج کی یہ تقریب اظہار تشکر ہے تمام اساتذہ کرام کے لیے بھی، جنہوں نے ہر ایک طالب علم پر 4 سال، 5 سال اور 6 سال لگائے، اور تمام فرسٹریشن کے باوجود، تمام غصے کے باوجود، تمام محبت کے ساتھ ان لوگوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام منتظمین کے اخلاص کو قبول فرمائے، جو صبح سے لے کر کے رات تک، اور جب سب لوگ سو جاتے ہیں اور رات کے 12 بجے جب لائٹ کٹ جاتی ہے، جو دوڑ کر کے شخص آتا ہے وہ منتظم ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان تمام لوگوں کی شکریہ کے ساتھ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس مدرسے کے منتظمین کا، اساتذہ کا، آپ تمام حضرات کا، جن لوگوں نے مجھے اس محبت کے ساتھ یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ دیکھیے، رات بہت ہو گئی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس جلسے کو ابھی کافی دیر چلنا ہے، اس لیے میں اپنی بات کے شروع میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میں آپ سے رخصت ہو کر کے، اپنی خطاب کے بعد رخصت ہو کر کے آپ سے چلا جاؤں گا، کیونکہ کل مجھے صبح 9 بجے سے ایک دوسری جگہ پر 4 گھنٹے کا کھڑے ہو کر کے لیکچر دینا ہے، صبح 9 بجے سے 1 بجے تک، اس لیے مجھے تھوڑا سونا بھی ہے، اس لیے میں آپ سے رخصت لے کر کے چلا جاؤں گا۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے، یہاں بہت بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے آپ کو سننا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اٹھیے گا مت، بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ۔ آج کی مجلس اصل میں قرآن کی مجلس ہے، کیونکہ آج اس مدرسے نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، یہاں 41 بچے حافظ ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قرآن کا مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ بنیادی کردار ہے آج کی تاریخ میں۔ وہ اس لیے کیونکہ قرآن ہم لوگوں کے ایمان کو ایسے تھام کر کے رکھتا ہے، ایسے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسے یہ قرآن ایسے کیسے تھام کر کے رکھتا ہے؟ تو وہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن کے معجزہ ہونے سے پہلے ان لوگوں نے جو حفظ کر لیا ہے اس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے جس کو انہوں نے حفظ کیا ہے۔ دیکھیے، ہم سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں کہی ہیں جسے جبریل علیہ السلام نے سنا، اور اس سنی ہوئی بات کو
انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا ہے اور لکھوایا ہے، دونوں کام کیا۔ لوگوں کو سنایا بھی ہے اور لوگوں سے اپنی زندگی میں لکھوایا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کام کیا۔ اب جو سنا ہے پھر کسی صحابی کو سنایا ہے، پھر صحابی نے تابعین کو سنایا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہاں تک کہ ان لوگوں تک وہ قرآن پہنچا ہے۔ تو ان لوگوں تک جو قرآن پہنچا ہے اس کا واسطہ بیچ میں کہیں نہیں رکتا، سیدھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جاتا ہے۔ یہ ہے عظمت اس کتاب کی، یہ ہے عظمت ان لوگوں کی، یہ ہے عظمت اس نور کی جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایمان لاؤ، اس چیز پر، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس نور پر جو اللہ نے نازل کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ کام جو تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ تو ان کے دلوں میں جو چیز بس رہی ہے، جس چیز کو انہوں نے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا ہے، وہ اس اللہ کا کلام ہے، وہ نور ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ اب یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، حفاظ سے کہہ رہا ہوں، اب یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ نے یاد کر لیا ہے، اب اس کو آگے بڑھائیں۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو عربی پڑھنی پڑے گی، آپ کو دوسرے علوم پڑھنے ہوں گے۔ اب آپ یہاں نہیں رک سکتے، آپ کو آگے اور آگے اور آگے بڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب جس کو میں نے معجزہ کہا، تو معجزہ کیا چیز ہوتا ہے، یہ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون بنایا اس دنیا کو چلانے کے لیے، اور وہ قانون لگاتار اپنا کام کر رہا ہے، تبھی دنیا جیسے چل رہی ہے ویسے چل رہی ہے، صبح ہو رہی ہے اور رات ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اس دنیا میں، پیدا ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن صبح کا ہونا ہر روز کا ہونا ہے اور رات کا ہونا بھی ہر روز کا ہونا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح ہو کر کے رات نہ ہو، وہ ہو ہی رہی ہے نا۔ کوئی بھی چیز جب اوپر جاتی ہے، یہ اوپر پھینکا نیچے آیا، اس کو آپ اوپر پھینکیں گے یہ نیچے ہی آئے گا، یہ اوپر نہیں جا رہا، کیوں؟ یہ اللہ کا قانون، اس کو نیچے ہی آنا تھا۔ اگر یہ قانون رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، اگر میں اس کو اوپر پھینکوں اور میں آپ سے پہلے بتا دوں کہ میں اس کو اوپر پھینکوں گا اور یہ اوپر ہی رک جائے گا، اور یہ اللہ کے اذن سے رک رہا ہے، تو میں نے کیا کر لیا ہے؟ میں نے معجزہ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور یہ معجزہ اللہ صرف نبی کو دے، کسی انسان کو معجزہ نہیں ملتا، صرف نبی کو ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یہاں ڈالا، سب لوگ اپنا اپنا ہاتھ ڈالیے، یہاں پہ ڈالیے، باہر نکالیے، چمک رہا ہے، چمکتا ہوا نہیں دکھا نا، کیوں؟ کیونکہ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، اس لیے نہیں چمکتا۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو اللہ کے اذن سے وہ چمکتا ہوا دکھ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے معجزہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت کے قانون کو، اپنے بنائی ہوئی سنت کو جب معطل کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جب توڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تب پھر قرآن معجزہ کیسے ہو گیا؟ تب پھر قرآن معجزہ کیسے ہو گیا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی معجزے دیے، اور تمام انبیاء کو معجزے دیے، لیکن تمام انبیاء کے معجزے ان کی زندگی میں ختم ہو گئے۔ لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے دیکھا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ایک مردے کو زندہ کیا اور پھر وہ مر گئے۔ تو یہ معجزہ تھا، ایک مردے کو زندہ کر دینا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوا اور پھر مر گیا، تو وہ معجزہ ان کی زندگی میں ختم نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معجزے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معجزہ ایسا بھی دیا جو ختم نہیں ہونے والی بات ہے، وہ ہے قرآن، وہ قیامت تک رہنا ہے۔ وہ معجزہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ میرے جیسے کمزور ایمان والے جب قرآن کو دیکھیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، تب ان کا دل لازمی طور پہ یہ کہنے کو مجبور ہو جائے کہ اللہ ہے، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔
اب ایک دو مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ رات بہت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ امین کا معاشرہ ہے۔ لوگ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، لیکن کلام میں ماہر ہیں، بات کرنے میں ماہر ہیں، شعر میں ماہر ہیں، نثر میں ماہر ہیں، گفتگو میں ماہر ہیں۔ اور ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں صادق اور امین تو مشہور ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ آدمی شاعر نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ آدمی شاعر نہیں ہے، وہ کاہن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، یہ سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ وہ شاعر نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو نثر سے تعلق نہیں ہے۔ اور وہ شخص آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، اس فرشتے نے مجھے یہ آیت سنائی ہے، میں نبی ہوں، تم میری بات مانو۔ اگر آپ کے سامنے کل آپ کا پڑوسی کل کو آ جائے اور کہے کہ میں اوپر والی منزل پہ گیا تھا، ایک فرشتہ اترا ہے اور اس نے مجھے کچھ بات کہی ہے، میں نبی ہوں، میری بات مانو، آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے منہ پہ ہنسیں گے۔ لوگوں نے ایگزیکٹلی ایسے ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہنسا، ان کی ہٹک کی، ان کو برا بھلا کہا، مگر قرآن نازل ہوتا رہا اور لوگ پریشان ہوتے رہے۔ ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے، پوری رات قیام اللیل، پوری مکہ میں پوری رات قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، اور وہ زور سے پڑھ رہے ہیں اور لوگ کان لگا کے باری سن رہے ہیں، کان لگا کے باری سن رہے ہیں۔ اور ولید بن مغیرہ کا دل پسیج بھی رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے بے پناہ اچھے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو ابو جہل نے کہا ہے کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا لگتا ہے، اس کا چہرہ بدلا ہوا لگتا ہے، یہ ضرور مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن اپنی انا کی وجہ سے ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ مکہ میں ہر سال اجلاس ہوا کرتا تھا، اور اس اجلاس میں شاعر آیا کرتے تھے اور شعراء اپنے اپنے کلام پیش کیا کرتے تھے، اور جو جیت جاتا تھا باقی تمام شعراء اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے شعر کو لے کر کے خانہ کعبہ کی دیوار میں ٹھوک دیا جاتا تھا، جس پہ اس نے لکھا ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹھوک دیا جاتا تھا۔ ولید بن مغیرہ ایسے ہی شاعر ہیں، ان کو باقی تمام شعراء نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک اور شاعر ہیں جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا نام تھا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، لیکن ولید بن مغیرہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو لوگ گئے ولید بن مغیرہ کے پاس اور انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی تم تو اتنے بڑے شاعر ہو، تم قرآن کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ محمد تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، تم اس سے اچھی کتاب لکھ دو۔ اچھا اس کے پیچھے کیا ہوا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں یہ ہوا ہے کہ جب لوگ بات چیت کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کتاب لے کر کے آئیں، کتاب بھی کوئی معجزہ ہوتا ہے، ہم لوگ چاہیں تو ایسی کتاب لکھ دیں۔ تو قرآن نے کہا ٹھیک لکھ دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر کہتے ہو کہ معجزہ نہیں ہے تو ایسی کتاب لے آؤ، لکھ لو، بتا دو، جھوٹا ثابت کر دو۔ اب لوگوں کو پریشانی، وہ گئے ولید بن مغیرہ کے پاس، ولید بن مغیرہ سے کہا کہ بھائی تم تو اتنے بڑے شاعر ہو، لکھو، جواب دو اس کا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، تم میں سب سے زیادہ شعر و شاعری مجھے آتی ہے، کوئی مکہ میں ایسا نہیں جو نثر میں مجھ سے آگے ہو، لیکن واللہ یہ جو بات محمد کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ہی دوسری چیز ہے، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے چیلنج کو کم کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک پوری کتاب نہیں لا سکتے، ایسا کرو 10 صورتیں لے آؤ۔ وہ چیلنج نہیں توڑا جا سکا۔ مکہ کے بے پناہ قابل شعراء کے رہتے ہوئے وہ چیلنج توڑا نہیں جا سکا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسا کر لو، ایک ہی صورت لے آؤ،
اور ایک صورت میں جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے اس میں 3 آیتیں ہیں، تو 3 لائن آج تک وہ وقت ہے 1446 سال ہو گئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس چیلنج کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ ہر سال مختلف یونیورسٹی کے عربی ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے والے، خاص کر کے اسرائیلی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ، اور جرمنی میں اور برطانیہ میں اور امریکہ میں جو عربی، اور ہر یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ ہے، تقریباً ہر یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ ہے، یا نیئر ایسٹرن اسٹڈیز ہے، اس میں عربی پڑھائی جاتی ہے، عربی لوگ پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، غیر مسلم پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ خوب کوشش کرتے ہیں اور اپنی کوششوں کو ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں، اور لگانے کے بعد افسوس کر کے رہ جاتے ہیں کہ اس سال بھی قرآن کا چیلنج نہیں توڑ سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس لیے قرآن معجزہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایک کتاب اگر کسی انسان نے لکھی ہوئی ہوتی تو ویسا چیلنج کتنا آتا اور کتنا چلا جاتا۔ اس بات کو اور سمجھیے کہ قرآن اپنے زبان کے نوعیت سے شاہکار ہے۔ شیکسپیئر اپنے زمانے میں بہت پڑھے گئے، اس کے بعد ہی بہت پڑھے گئے، آج تک پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اب ان کی زبان کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ 400 سال پرانی ہو گئی۔ لیکن قرآن کی زبان جو اس وقت جتنی صاف ستھری تھی، آج بھی اتنی ہی صاف ستھری ہے۔ اس وقت جتنی آسان تھی، قرآن جتنا آسان تھا پڑھنا، آج بھی اتنی ہی آسان ہے پڑھنا، آج بھی اتنی ہی آسان ہے سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا تاکہ تم ہدایت لے سکو۔ اس لیے قرآن معجزہ ہے۔ قرآن اس لیے بھی معجزہ ہے، قرآن اس لیے بھی معجزہ ہے کہ قرآن کے حقائق لگاتار صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک دو مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ قرآن میں ایک نام آیا ہے حامان، قرآن میں ایک نام آیا ہے حامان، اور کہا گیا کہ حامان، فرعون نے حامان کے ساتھ مل کر کے یہ قلعہ بنایا۔ اب حامان کوئی شخص نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے توریت میں اور پورے انجیل میں حامان نام کا کوئی شخص نہیں، کسی کتاب میں حامان نام کا کوئی شخص نہیں۔ تو یہود اور نصارہ نے الزام لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہوں نے بات سنی ہے کسی سے اور گڑھ لی ہے، کوئی شخص حامان نہیں ہے۔ اور تقریباً 1400 سال مسلمان اس بات سے پریشان رہے کہ حامان کوئی ہوگا، حامان کوئی ہے، کوئی نہیں ہے، صحیح بات ہے، نہیں بات ہے، غلط بات ہے، کیا بات ہے، لوگ پریشان رہے۔ اور پھر پچھلے 50 سالوں میں انسانوں نے دریافت کیا ہائیروگلائفکس کو پڑھنا، یعنی فرعون کی زبان جس میں فرعونہ لکھتے تھے، فرعون لکھتے تھے، اس کو دریافت کیا اور اس کو سیکھا کہ اس کو پڑھتے کیسے ہیں۔ جب جرمن نے اس کو پڑھا تو پتہ چلا کہ حامان واقعی ایک شخص ہے جو چیف انجینئر ہے فرعون کا، جس نے اس کے ساتھ بنایا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے قرآن معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس طرح کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، وہ لگاتار ہر آنے والے وقت کے لیے ایسی چیز مسلمانوں کو فراہم کرتا رہتا ہے جس سے مسلمان ہمیشہ اس بات کو پختہ دلی سے سمجھ سکیں، مان سکیں، ایمان لا سکیں اس قرآن پر کہ یہ معجزہ ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ ہم سب لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، اور یقیناً ہے، لیکن ہم سب لوگ بے پناہ افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں نے اپنے نبی کی زبان کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی زبان کو چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کس زبان میں اتارا؟ عربی میں اتارا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا عربی کے سلسلے میں فتویٰ کیا ہے؟ واجب عربی سیکھنا، واجب عربی سیکھنا ہر مسلمان کو۔ ایسا نہیں کہ عربی جو ہے وہ صرف علماء کو سیکھنا ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے،
پادری جو ہوتے ہیں وہ نصارہ میں ہوتے ہیں، رابائی جو ہوتے ہیں وہ یہودیوں میں ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پادری نما ہو۔ پادریت جو ہے وہ دوسرے مذہب کی چیز ہے، پنڈت پنا جو ہے وہ دوسرے مذاہب کی چیز ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان پڑھے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان قرآن پڑھے اور عربی میں پڑھے اور اس سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرے، اور اس نصیحت کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ چند مخصوص لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے اور پھر باقی سب لوگوں کو سمجھانا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو قرآن پڑھنا ہے اور ہر انسان کو قرآن سمجھنا ہے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ اپنی وجہ سے الگ ہٹ کر کے اور زیادہ دین کو اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے، اور وہ پڑھتے بھی ہیں، اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہونا چاہیے جو الگ ہٹ کر کے صرف دین پڑھنے پڑھانے میں لگے، لیکن وہ صرف کچھ لوگوں کے لیے ہے، باقی تمام لوگوں کے لیے قرآن موجود ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے اور زبان میں پڑھنا ہے، عربی میں پڑھنا ہے۔ تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں آج آپ تمام لوگوں کو جو یہاں موجود ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو، جتنی بھی عربی آتی ہے اس کے بعد بھی عربی کا لیول موجود ہے، جس کو نہیں آتی ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اب جو بوڑھے حضرات یہاں پر ہیں جو 80 سال سے اوپر ہیں، وہ کہیں کہ ہم کیسے سیکھیں گے، ہم کو تو شرم آتی ہے۔ تو میں آپ کو اپنے میرے ایک کلاس میٹ تھے جو میرے ساتھ کلاس میں تھے، ان کا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک کلاس میں ایک صاحب تھے جو 80 سال کے اوپر کے تھے، وہ عربی کی کلاس میں تھے میرے ساتھ۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ اپنی عمر کی وجہ سے صرف آ جاتے تھے، آ کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آتے ہیں، ہر روز آ کر کے بیٹھتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تاکہ تم آ سکو۔ اگر بوڑھے لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ امام صاحب کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ ہم کو عربی سکھائیے تاکہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ کچھ معاملہ کر سکیں، تو وہ راہ اصل میں کھولیں گے نوجوان لوگوں کے لیے، کہ جب بوڑھے ہو کر کے اپنی شرم کو ایک طرف رکھ کے، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر کے مسجد جا سکتے ہیں اور امام صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے عربی سکھائیے، تو ہم کو کس نے روکا ہوا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جیسے میں نے عربی کی بات شروع کی، سب کے چہرے مرجھا سے گئے کہ یہ آدمی پڑھنے کو کہہ رہا ہے، مسکرائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسکرانے تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ مسکرائیے اور طے کیجیے کہ انشاءاللہ عربی سیکھیں گے، اپنے نبی کی زبان سیکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ انشاءاللہ سیکھیں گے باذن اللہ، انشاءاللہ۔ صرف بولیے مت کریے بھی۔ دیکھیے اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو حکم دیا ہے وہ آسان حکم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موت اور زندگی بنائی تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اور سب سے بہتر عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی رضا، نیت، اس کے بعد اخلاص، کتنے اخلاص سے آپ کام کر رہے ہیں، اور پھر عمل۔ نیت، اخلاص اور عمل اگر نہیں ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا اسلام۔ اگر آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو آپ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے، آپ کو تعالیٰ کہنا ہے۔ کتنے لوگوں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ نے بھی تعالیٰ کہہ دیا مولانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ عہد کیجیے آج اپنے دل میں کہ 5 لفظ عربی کا سیکھیں گے اس ہفتے، صرف 5، اگلے ہفتے 5، بس 5 لفظ سیکھتے رہیے، آپ کا پوتا انشاءاللہ عربی بولے گا۔ آپ 5 لفظ عربی سیکھنا شروع کیجیے، آپ کا پوتا انشاءاللہ عربی بولے گا باذن اللہ تعالی۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو
ہدایت ہمارے ہاتھ میں دے دی، پورا قرآن ہدایت ہے۔ ہم لوگوں کو واپس قرآن پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ہر ہفتے قرآن ختم کیا کرتے تھے اور تدبر کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ کو یاد کرنے پہ اس پہ تدبر کرنے میں 14 سال لگائے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی سال لگائے۔ ہر ایک آیت کی تفصیل انہوں نے ان سے 3 دفعہ سیکھی، اور آج تک لوگ قرآن کو اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کرام کے زمانے میں لوگ اس طرح پڑھتے تھے، آج بھی لوگ اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، ان کا قرآن کے ساتھ کیا مشغلہ ہوتا ہے، ایک ایک حرف پر وہ کیسے تڑپتے ہیں، کیسے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، کیسے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں، ایک ایک آیت پہ کیسے وہ تدبر کرتے ہیں۔ تو آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم اور آپ اس سنہرے سلسلے کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بنائے جو سب سے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے رہیے، انشاءاللہ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو میرے بعد یہاں بہت علماء کرام بیٹھے ہیں جو آپ کے ساتھ یہاں آپ ان کی بات سننی ہے باذن اللہ، جائیے گا مت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ رات بھر قرآن کی بات کریں اور فرض چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اسی لیے میں اپنے تمام جلسے کو 10 بجے ختم کر دیتا ہوں تاکہ فجر کسی کی مس نہیں ہو۔ لیکن اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے اور علماء نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ یہ رات بھر چلے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو رات بھر یہاں رہنا چاہیے اور یہی وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ نماز کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے، تب تو یہ جلسہ کامیاب ہے۔ لیکن جو نماز قضا ہو گئی تو پھر کیا فائدہ ہے؟ سب بیکار ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کے؟ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔